السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان 30 سے 35 دن جو جنگ رہی اس کا اختتام ہو گیا، اور اس میں جو اہم ترین کردار ادا کیا وہ پاکستان نے کیا، فیلڈ مارشل نے کیا۔ موجودہ جو اس وقت ملٹری کمانڈ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کیا۔ اور ایران، امریکہ، یہ دو بڑے فریق تھے، یہ دو بڑے ملک تھے جن کے درمیان کمیونیکیشن کروائی گئی اور آخرکار سیز فائر ہوا۔ اب یہ سارا کچھ کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر ایگری کیا گیا ہے، امریکہ کی کون سی شرائط ہے، ایران کی کون سی شرائط ہے۔ امریکہ نے دھمکی کیوں دی تھی، امریکہ نے جو دھمکی دی کیوں دی، ایران کا آگے سے ریاکشن کیا تھا، مزید کن ممالک نے کردار ادا کیا، یہ تمام تر تفصیلات کل رات سے ہی آپ کو بتایا، اس بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، نہ صرف اس جنگ کے جتنے معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو امپیکٹ ہے، جو اثرات ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے، انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ آخرکار کس وقت کیا ہوا۔ دیکھیے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کی جو کوشش ہے، واٹسن پچھلے تقریباً کوئی ہفتے 10 دن سے پاکستان بھی مسلسل کر رہا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے ممالک ہیں، اس کے اندر پاکستان شامل ہے، اس میں ترکی شامل ہے، اس میں سعودی عرب شامل ہے، اس میں چائنا شامل ہے، روس شامل ہے، مصر شامل ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کروا رہے ہیں، اور مسلسل ان کی جانب سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ان کی جانب سے میسج کنوے کیا جاتا ہے، بات ہوتی ہے، اور یہ مسلسل ایک آن گوئنگ پروسیس تھا جو پچھلے تقریباً کوئی 10-15 دن سے ہو رہا تھا۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بات چیت کروانے میں کردار ادا کر رہے تھے، اور پاکستان میں اس حوالے سے ایک وینیو کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ہینڈ پر آ کے ٹھیک ہے، پاکستان کچھ لیڈنگ پوزیشن پر آ گیا، لیکن پہلے تو یہ کہی جا رہا تھا، یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے شادی ہوتی ہے اور شادی ہال بک کیا جاتا ہے، تو پاکستان کا کردار شادی ہال کا تھا کہ یہاں پر شادی ہال مل گیا، اور ہر ملک آ کے یہاں پر بات کر رہا ہے، اور یہ ایک نیوٹرل وینیو ملا ہوا تھا۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے کن کن شرائط کے اوپر ہوئی ہیں، امریکہ کی کون سی شرائط کو مانا گیا اور ایران کی کون سی شرائط کو مانا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے جو کھول دی گئی کہ ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، پوری سویلائزیشن اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ افواہیں آئیں کہ ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے، ایٹم بم گرایا جا سکتا ہے، اور ایٹمی اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ تیار ہے، گو ہیڈ مل گیا ہے، اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں رپورٹ بھی کیا، اور بڑے اہم ترین سورسز سے میں نے بات بھی کی۔ یہ صرف ایک بلف کال تھی امریکی صدر کی، کیونکہ اس سے پہلے یہ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا، بڑھ کے مار رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا کہ ایران یہ کرتے نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیا، ایران یہ کرتے نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ سب تمام کے تمام آپشن آخرکار اس نے استعمال کر لی، کوئی ایک آپشن کارگر ثابت نہیں۔ تو اب اس نے یہ ٹویٹ کر دی کہ ہم پوری سویلائزیشن کو اڑا دیں گے۔ آگے سے ایران نے بھی بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، لوگ احتجاج کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔
اور انہوں نے آ کے بڑا زبردست دفاع کیا اپنے ملک کا، اور اپنے ملک کے ساتھ قیادت کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تو یہ بلف کال، چلے اس بلف کال میں سے اگر خیر نکل آئی تو اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ بلف کال کئی مرتبہ دی گئی ٹرمپ کی جانب سے، لیکن آخرکار ایران اپنی شرائط کے اوپر ہی منوا کے باہر نکلا ہے۔ امریکہ نے بھی کوئی شرائط رکھی۔ اس وقت ایران کے پاس جو ایٹمی ہتھیار کی بات ہوتی تھی کہ ایٹم بم ہے اس کے پاس، اب اس کے پاس جو ایٹم بم ہے اس سے بڑا ایک ایٹم بم ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز۔ آبنائے ہرمز کو بند کر کے ایران نے پوری دنیا کو بند کر دیا، امریکہ کو بھی بند کر دیا، بلکہ امریکہ کی بند کر دی، یہ اس نے صورتحال بنا دی تھی۔ تو امریکہ کا بعد میں جو فرسٹریشن اور اس کا جو ڈیسپریشن تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو اب جو 10 شرائط رکھی گئی ہیں ایران کی جانب سے، اس میں ان کے اوپر پابندیوں کا خاتمہ، کمپنسیشن، جنگ بندی، وہاں سے فورسز ہٹانے کا مطالبہ، اور ان کے اثاثے جو فریز ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ، ان کی اکنامک سینکشنز ختم کرنے کا فیصلہ، مطالبہ، یہ تمام وہ شرائط ہیں جو کہ ایران نے رکھی ہیں۔ امریکہ آج آ کے ایک ہی ڈیمانڈ کے اوپر، ایک ہی شرط کے اوپر بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے کہ جو اس وقت آبنائے ہرمز پہلے وہ کھولی جائے، اس کے بعد باقی نیوکلیئر پروگرام بند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور نیگوشیٹ کریں، اور ایران کی یہ بھی ڈیمانڈ کہ آئندہ سے کوئی حملہ نہ کیا جائے، کوئی اٹیک نہ کیا جائے، یہاں پر فوجی اڈے ان کو بند کیا جائے، یہ تمام چیزیں۔ اب بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر جو فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی وہ بات کر رہے تھے، یہاں پر ملاقات کی توقع تھی، نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر ٹرمپ کے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے پہلے ایک میسج کیا شہباز شریف نے، اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی، ایران کے ساتھ بات ہوئی، درمیان میں پھر چین کو ڈالا گیا، کچھ عرب ممالک کو ڈالا گیا گارنٹی کے طور پر، پھر جا کے یہ سیز فائر ہوا، جو کہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات گئے ہوا، کیونکہ پاکستان کے مطابق جو ڈیڈ لائن تھی وہ بدھ کی صبح 5 بجے ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک بلف کال، چلیں بلف کال میں سے خیر نکل آیا، اور یہ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایٹمی حملے کی دھمکی دی گئی ہے، وہ بہت بڑا ایٹمی حملہ ہو جائے گا، وہ بہت بڑا کوئی اٹیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس میں سے اگر یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ بندی کا فیصلہ نکل آیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے دنیا کے لیے۔ اور اب اگر پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھ گئی تھیں اس جنگ کے دوران اور اب کم ہو گئی ہیں، تو اب شہباز شریف کو چاہیے کہ فوراً آئے، کیونکہ جب بڑھانے کی بات آئی تو فوراً آیا تھا باہر کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہی ہوں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب آئے باہر، اور جو اس نے 300، 200، 300، 250 کا اضافہ کیا اس کو فوراً کم کریں، واپس لے کر آئے، اور لیوی بھی ٹیکس بھی کم کریں، اور 100-150 کے اوپر قیمت لے کر آئے، تاکہ یہ جو بہت بڑی کامیابی اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں، منوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کامیابی کا فائدہ عوام کو بھی ملنا چاہیے۔